میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ترکی کے ایک ایسے شہر کی سیر پر جسے اپنے خوبصورت مقامات، دلکش ساحل اور 159 قبل مسیح کی تاریخ کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جہاں ہر سال لوگ 300 دن کی دھوپ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ شہر کشتیاں بنانے کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے طلاق لینا لازمی ہے، جہاں دنیا کے قدیم ترین عجائب گھروں میں سے ایک موجود ہے، اور جہاں لوگ تعلیم یافتہ ہیں اور جرم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ شہر اپنے تازہ پھلوں اور رنگین مزاج سیاحوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں انطالیہ یا اینٹلیا کی۔ آج ہم آپ کو اس شہر میں موجود خوبصورت مقامات کے ساتھ ساتھ یہاں موجود آگ کے شعلوں کے بارے میں بھی بتائیں گے، جو کہ 24 گھنٹے جلتے رہتے ہیں۔ ان کے پیچھے کیا راز ہے اور آج تک کوئی انہیں کیوں نہ بجھا سکا؟ تاریخی طور پر یہ شعلے کس لیے استعمال ہوتے تھے؟ جی ہاں دوستو، انطالیہ یا اینٹلیا ترکی کا ایک ریزورٹ شہر ہے۔ یہ ترکی کے جنوب بحری روم کے خطے کا ایک گیٹ وے ہے، جسے اپنے نیلے پانیوں کی وجہ سے فیروز کوسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اینٹلیا دور قدیم سے ایک رومن بندرگاہ رہا ہے۔ اس شہر کی بنیاد پرگیم کے بادشاہ ایٹلس کے نام پر رکھی گئی تھی۔ یہ ترکی میں 5واں سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ اس کے شہری علاقے میں 10 لاکھ سے زائد افراد آباد ہیں۔ دوستو، یہ شہر پہلی جنگ عظیم کے دوران اطالوی اقتدار میں چلا گیا، لیکن جنگ آزادی کے بعد ترکی نے پھر سے اس شہر پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ دوستو، اینٹلیا کے مغربی کنارے پر کونیالٹی بیچ اس شہر کے عظیم ورشی پہاڑی سلسلے کے منظر کو نکھارنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں چیمرا کے جلتے ہوئے پراسرار شعلے بہت سے مسافروں کو راغب کرتے ہیں۔ یہ شعلے دن میں 24 گھنٹے جلتے ہیں۔ انہیں بجھانے کی متعدد کوششیں کی گئیں، لیکن آج تک کوئی نہ انہیں بجھا سکا۔ پرانے زمانے میں یہ شعلے بحری جہازوں کے لیے روشنی کا ایک ذریعہ ہوا کرتے تھے۔ تاریخ میں آج تک کوئی نہ ثابت کر سکا کہ یہ آگ کے شعلے کس طرح جلتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ شعلے پتھروں کے اوپر پتھر گرنے کی وجہ سے جلتے ہیں، مگر آج تک یہ کبھی نہ بجھ سکے۔ دوستو، یہ شہر 2000 سال سے زائد کے عرصے سے آباد ہے۔ اس کا پہلا تاریخی ذکر 159 قبل مسیح میں ملتا ہے۔ دوستو، بازنطین کے زوال سے پہلے اینٹلیا ایک عیسائی شہر ہوا کرتا تھا، حالانکہ اسلام یہاں 1000 سال پہلے پھیلا۔ دوستو، یہاں اگائی جانے والی سنتری یعنی کہ اورنجز دنیا میں سب سے میٹھے مانے جاتے ہیں۔ اینٹلیا واضح طور پر 2 شہروں پر مشتمل ہے، پرانا اور نیا شہر، جہاں اپنے اپنے دور کے تاریخی مقامات موجود ہیں۔ یہاں شہر کے ہر کونے پر کافی ہاؤسز واقع ہیں، جہاں آپ ترکی کی بہترین کافی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس شہر میں دنیا کے سب سے قدیم عجائب گھروں میں سے ایک واقع ہے۔ دوستو، اینٹلیا میں ترکی کا سب سے بڑا بین الاقوامی سمندری مقام موجود ہے۔ قرون وسطی کے دوران یہ شہر ایک بازنطینی گڑھ تھا اور صلیبی جنگوں کے دوران فلسطین جانے والے فوجیوں کے لیے ایک اہم امکانی نقطہ تھا۔ اس پر 1207 میں ترک سلجوق حکمران خسرو نے قبضہ کیا، اور جلد ہی یہ شہر اس خطے کا ایک اہم اور بندرگاہی شہر بن گیا۔ یہاں گرم موسم گرما اور ہلکی بارش کے ساتھ سردیوں کا موسم ہوتا ہے۔ یہاں تقریباً سال میں 300 دن دھوپ ہوتی ہے۔ اس شہر میں سالانہ 1 میٹر سے زائد بارش ہوتی ہے۔ یہاں زرعی پیداوار میں کھٹے پھل، روئی، زیتون کا تیل اور کیلے شامل ہیں۔ یہاں فوڈ مارکیٹ کمپلیکس 65% تازہ پھل اور سبزیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ شہر کشتیاں بنانے والے افراد کی مہارت کے لیے جانا جاتا ہے، اور سالانہ بہت سارے لوگ کشتیاں بنانے کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ یہاں متعدد مساجد، مدرسے، ترک حمام اور مقبرے اس شہر کو اسلامی کردار عطا کرتے ہیں۔ یہ شہر پارک اور محفوظ قدرتی مقامات کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں سب سے مشہور کھیل فٹ بال ہے۔ اس شہر کی اپنی فٹ بال ٹیم بھی موجود ہے۔ یہاں اینٹلیا اتا ترک اسٹیڈیم بہت مشہور ہے۔ یہاں ایکڈینس یونیورسٹی میں 60,000 سے زائد طلباء داخل ہیں۔ یہاں اینٹلیا کے کھانوں میں پیاز، مخلوط ذرا اور طاہینی تندور کباب، ڈوماٹ سویسی
ओका कोका और जैतून के तेल के साथ बहिरा रूम के मुख्तलिफ सर्द पकवान शामिल हैं। इस शहर तक मरकज़ी नकलो हमल हवाई और ज़मीन के ज़रिए होती है। यहाँ समुद्री रास्ते अभी तक तरक्की पजीर हैं। इस शहर में 2007 में हवाई अड्डों में एक नया टर्मिनल ऐड किया गया। यहाँ 2020 में मुसाफिरों की तादाद इस्तांबुल और सबिया गोकीन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के मुकाबले में सबसे ज़्यादा थी। इसे तुर्की में सियाहत का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है, जिसकी बड़ी वजह यहाँ सियाहों का हर साल बहुत बड़ी तादाद में आना है, क्योंकि ये शहर अपने साले समुंदर की वजह से जाना जाता है और यही वजह है कि सियाह यहाँ बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। यहाँ तारीख़ी मराकज़ के मशरक़ में 10 किलोमीटर दूर लारा बीच वाक़या है, जो कि एक इंतहाई खूबसूरत मकाम है। ये शहर के पुरअमन तरीन मकामात में से एक है, जहाँ आप किसी भी तरह के मशरूबात से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और करीबी रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। यहाँ एंटलिया के सबसे ज़्यादा काबिल शनाख्त मकामात में से एक यूली मेनाराट मीनार है, जो कि एक खूबसूरत मस्जिद का हिस्सा है। यह मस्जिद 13वीं सदी में कायम की गई थी। इस शहर के मरकज़ के बिल्कुल बाहर कारालीगो पार्क एक बहुत बड़ा इलाका है, जो घूमने फिरने के लिए एक बेहतरीन मकाम है। यहाँ कदीम हेडलिक टावर पार्क के कोने पर वाक़या है, जो अपनी तारीख़ी अहमियत के लिए जाना जाता है। ये पार्क मुतअद्दिद यादगारों और मुजस्समों का घर है। यहाँ एंटलिया से 12 किलोमीटर के फासले पर क्रेसनलो आबशार एक नेचर पार्क में वाक़या है। ये अपने फ़ैरोज़ी तालाब के लिए जानी जाती है। यहाँ अलादीन मस्जिद, जिसे आमतौर पर एनातोलिया आलू मस्जिद भी कहा जाता है, एक तारीख़ी मस्जिद है जिसे एनातोलिया सल्जूक़ सुल्तान अलाउद्दीन अव्वल ने तामीर किया था। यहाँ जराइम की शरह बहुत कम है और महफूज तरीन इंडेक्स 74.5% है। यहाँ लिटरेसी रेट यानी कि तालीम की शरह 76.5% है, यानी कि तकरीबन तमाम अफराद तालीम याफ्ता हैं। यहाँ शादी की सरकारी उम्र 18 साल है। यहाँ दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी को तलाक देना लाजमी है, वरना आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। यहाँ गैर मुल्की अफराद आसानी से शादी कर सकते हैं। यहाँ रिहायशी होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ चंद एक कागजात की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपके पास शादी के लिए इजाज़तनामा होना लाजमी है। इस शहर का अर्बन एरिया 1417 मरबा किलोमीटर है, जो कि 547 मरबा मील बनता है। यहाँ टाइम जोन UTC+3 है। यहाँ का एरिया कोड 0242 है, जबकि व्हीकल रजिस्ट्रेशन कोड 07 है। यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट www.anatolia.bl.tr है। इसके अलावा एक और हुकूमती वेबसाइट www.anatolia.gov भी है। ये शहर तुर्की के अंदर मेडिटेरेनियन रीजन में वाक़या है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस दिलचस्प और मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल तौक़ीर TV को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नेज़ हमारी वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।